بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہید عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، وطن عزیز اسلام آباد جو دارالحکومت ہے، موجودہ حکومت جس نے سانحہ مارٹون میں 14 لوگوں کو شہید کر دیا، سانحہ مارٹون مناج القرآن میں، انہیں لگتا ہے بظاہر بادی نظر میں منہ خون لگ گیا ہے۔ اسلام آباد ڈی چوک میں جس طرح اندھا دھند فائرنگ کی گئی، اس کی تعداد گواہیاں آ چکی ہیں۔ 10 سے زیادہ لوگوں کی شہادت کی خبر کنفرم ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں۔ وہ کہاں ہے، کدھر ہے، نہیں ہے۔ ناظرین، عمران خان نے بانی پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو احتجاج کی پرامن کال دی مینڈیٹ چوری کے خلاف، 26ویں غیر آئینی ترمیم کو ترمیم کرنے کے لیے، اور ہزاروں گرفتار افرادوں کی رہائی اور جھوٹے مقدمات کے خاتمے کے لیے۔ حکومت نے ہر موڑ پر انہیں پسپائی ہوئی، رسوائی ہوئی، اور ان کی چیخیں بتا رہی ہیں، کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ ہمارا تالی شان تھی، یہ آئینہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے۔ لیکن ناظرین، بدقسمتی یہ دیکھیں، عمران خان کال دی تو پوری دنیا میں احتجاج کیا گیا۔ نہ صرف پاکستان، پوری دنیا میں کسی ایک ملک میں کنٹینر نہیں کھڑا کیا گیا، کسی ایک ملک میں شیلنگ نہیں کی گئی، کسی ایک ملک میں لاٹھی چارج نہیں کیا گیا، کسی ایک ملک میں 4 دن پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں کی گئی، کسی ایک ملک کو سیل نہیں کیا گیا۔ لیکن وطن عزیز جہاں کے ہم شہری ہیں، جہاں عمران خان وزیر اعظم رہے، جس ملک کے لیے عمران خان نے ورلڈ کپ کرکٹ جیتا 92 میں، جس شخص پر 71 سال کی عمر میں ایک مقدمہ نہیں تھا، اس کی کال پر ہزار لاکھوں لوگ اسلام آباد گئے۔ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، اس کی ہزاروں فوٹیجیں موجود ہیں۔ کتنے ظلم ہوئے، کس قدر ظلم ہوئے، کس درندگی سے ہوئے، وہ زبان زد عام ہے دستان۔ لیکن بے شرمی کی انتہا دیکھیں، حکومت کہتی ہے ہم نے تو لوگوں کو پکڑا ہی نہیں، اور بھائی 4 دن تک آپ نے کریک ڈاؤن کیا، تاریخ کا بدترین، کہتے ہم نے فائرنگ نہیں کی۔ اور یار کتنے ظالم ہو اور کتنے بد نصیب ہو، جس طرح تم نے ڈی چوک میں گولیاں چلائی، اٹک میں لاٹھی چارج شیلنگ کی، 26 نمبر چنگی میں کی، کٹی پہاڑی پر کی، پنجاب کے تقریباً ہر شہر میں کی۔ اس طرح تو کوئی خونخوار بھیڑیا بھی انسانوں پر حملہ آور نہیں ہوتا۔ وہ بھی شاید اتنا ظالم نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہو گیا ظالموں؟ پرامن احتجاج بانی پی ٹی آئی، جس کا لیڈر 16 ماہ سے اندر ہے، جس کی 2 بہنیں گرفتار ہوئی، جس کی 90% پارٹی کی، آپ نے اس پہ گولیاں ہی چلوا دی اس کی جماعت پر۔ پہلے عمران خان پر گولی چلی، آپ کو یاد ہے، وزیر آباد میں اس کے گھروں میں چھاپے مارے۔ اب اس کی کال پر آپ کی ہر کھڑی ہوئی رکاوٹ کو ٹھوکروں سے گرایا، اور اب فائرنگ کر کے پریس کانفرنسوں میں مقابلہ کر رہے ہو جھوٹ بولنے کا کہ ہم نے فائرنگ نہیں کی، ہم نے گولی نہیں چلائی، بھاگ گئے۔ وہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ خود شریف برادران جہاں جاتے ہیں، دنیا بھر کے کسی ملک میں، امریکہ ہو، سوئٹزرلینڈ ہو، برطانیہ ہو، لوگ چور چور کے نعرے لگاتے ہیں، وعدے کستے ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں کہ نامناسب لفظ نہیں استعمال کرنے چاہیے ان لوگوں کے اوپر۔ تو آپ کہتے ہو جو صرف وعدے لگاتے ہیں، چور چور، مینڈیٹ چور، وزیر اعظم عمران خان، انہیں کہتے ہو چاہے پاکستان میں بیرون ملک، ہم تمہارے شناختی کارڈ ختم کر دیں گے، تمہارے پاسپورٹ ختم کر دیں گے، تمہارا کرائم کا ریکارڈ بن جائے گا، تمہیں نوکریاں نہیں ملے گی، اور خود لوگوں کو زندہ گولیاں مار کے کہتے ہو کہ کچھ نہیں ہوا۔ ناظرین، اس پر ہزارہا لوگوں نے کی، اور درجنوں لوگوں سے میں نے چیک کیا کہ لاتعداد فائرنگ۔ بی بی سی نے پاکستان کے میڈیا پر کالک مل دی کہ اور شرم کرو، کوئی حیا کرو،
صحافی کا اصل کام ہے، صحافی کا اصل کام بغیر خوف اور بغیر کسی لالچ کے سچ لوگوں کے سامنے لانا۔ صحافی جج اور تھاندار نہیں ہوتا۔ تم نے ہمارا یہ حق ہم سے نوچ لیا، چھین لیا درندو۔ شہید ارشد شریف کی شہادت پر جس نے ٹویٹ کی وہ نہیں ہم بھولے۔ جس نے 16 مقدمے کرائے وہ شہباز شریف وزیر اعظم تھا، وہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، وہ نواز شریف کی حکومت تھی۔ آپ نے ایک سانحہ ٹی چونک بنا دیا۔ یاد رکھ لیں یہ شہادت چونک بن جائے گا، یہ شہادت چونک بن جائے گا۔ بی بی سی نے، ناظرین، بی بی سی نے ایک خبر شائع کی ہے۔ انہوں نے کہا جب ہم گئے تو ایک ڈاکٹر نے کہا میں نے پوری زندگی میں ایک رات میں اتنی سرجریاں نہیں کی جو آج کی ہیں۔ ایک ایک بیڈ پہ 2 لوگ زخمی تھے، ہم نے ہاتھوں سے لاشیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں خوف ہے ہمیں نہ مار دے۔ یہ بی بی سی نے خبر نشر کی ہے۔ پاکستان ٹی وی کو کسی کو توفیق نہیں ہوئی فائرنگ کرتے ہوئے دکھائیں، زخمیوں کے گھر لے جائیں۔ وہ ظالموں، تم انسان ہو؟ وہ خدا کے واسطے تحریک انصاف والے مجھ سے زیادہ محب وطن ہیں، نون لیگ والے ان سے زیادہ ہوں گے، پیپلز پارٹی اس سے زیادہ ہوں گے، جماعت اسلامی اس سے زیادہ ہوں گے۔ اختلاف رائے پہ گولی؟ تو آپ تو 10 دفعہ ملک کو اربوں روپے لوٹ گئے، پھر تمہاری کیا سزا ہے بتاؤ؟ کہتے ہیں کہ بھائی بھاگ کے، وہ تم نے اندھا دھند کھاری کھائی، لوگوں نے کلمہ پڑھتے سینے پہ گولیاں کھائی، تم نے لاشیں تک غائب کر دی۔ اب بھی ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں، نہ جانے وہ مارے گئے ہیں، وہ زندہ ہیں یا گرفتار کر لیے ہیں یا لاپتہ ہیں۔ ان کے گھر والوں کو پی ٹی آئی گو کہ اس پہ اچھا رول نہیں ادا کر سکی، انہیں وائٹ پیپر کرنا چاہیے۔ ہر ایم پی، ہر ایم این اے، ہر تنظیمی عہدیدار اپنے اپنے علاقے میں جائے۔ کتنے لوگ گھروں میں نہیں آئے، جتنی لاشیں آئی ہیں ان کا باقاعدہ نام، ان کے گھروں کے ریسٹ شائع کیے جائے، لوگوں کو، دنیا کو بتایا جائے کہ قاتل حکمران ہے۔ یہ مینڈیٹ چور بھی نہیں، قاتل بھی نکل آئے ہیں۔ ان کی جوڈیشل کمیشن ہو اور ذمہ داروں کو قرار واقعہ سزا دی جائے، ورنہ یاد رکھ لو بی بی سی نے لفظوں میں کہا کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ہمیں اتنی سرجریاں کی ہیں کہ زندگی میں کبھی نہیں سوچی، لاتعداد لوگ آئے اس کی کوریج کر رہے تھے۔ مطیع اللہ اس کو گرفتار کر لیا، اسے کہا نشے کے نشے میں دھوتے۔ ان کے قریبی دوست کہتے ہیں انہوں نے آج تک نشہ ہی نہیں کیا۔ آئس برآمد کر لی، مشین گن ڈال دی۔ جنہوں نے مشین گنیں چلائی، جنہوں نے گولیاں چلائیں، انہیں تو نواز رہے ہو۔ کیا ایک حکومت پورے ملک کی لیے خطرہ ثابت ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ادارے خاموش ہیں۔ خدارا بچاؤ پاکستان کو، چھوڑ دو سیاسی جماعت کون ہے۔ عمران خان مائنس نہیں کر سکتے۔ ہاں دوسری طرف سنا ہے سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ دے دیے، جو سیکرٹری جنرل تھے۔ تحریک انصاف میں میرا خیال ہے نہ بکنے والا نہ جھکنے والا سلمان اکرم راجہ تھے، جس کی پریکٹس پاکستان کے ٹاپ کلاس وکلاء میں تھی۔ وہ کیا کرتے؟ انہوں نے تو بہت کوشش کی، بہت جدوجہد کی، لیکن کاشف عباسی صاحب نے جو ایک پروگرام میں انکشاف کیا اس پہ مجھے دلی دکھ ہوا، اور عمران خان صاحب کو ایکشن لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب ساری تفصیلات بتا رہے تھے، کور کمیٹی کی اجلاس تھی، عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی آئی، اور انہوں نے سخت لفظ استعمال کیے، بے شرم وغیرہ 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 نہیں پہنچے، جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں عمران خان کو جواب دہ ہوں، کسی کے خاندان کو نہیں۔ فیکٹس یہ ہے کہ پنجاب قیادت ناکام ہوئی ہے، پنجاب قیادت ناکام ہوئی ہے، پر لاہور کے ایم پی ایم ناکام ہوئے ہیں، وہ نظر نہیں آئے۔ لیکن سلمان اکرم راجہ کو عمران خان کو نہیں کھونا چاہیے۔ عمران خان صاحب یاد رکھ لیں، میرا خیال ہے بلکہ یقین ہے کہ ووٹ بینک صرف اور صرف عمران خان کا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں، پاکستان کے چاروں صوبوں میں، ہر جگہوں میں عمران خان بستے ہیں۔ کسی کے جیسا ہی فرق پڑے گا، لیکن سلمان اکرم راجہ کو نہ کھوئیے گا، انہیں رکھیے گا۔ اور بشرا بی بی کو پتہ نہیں کہ سینئر صحافیوں سے، سینئر پولیٹیشنوں سے کیسے بات کرتے، ان کا تجربہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ وہ گھریلو لائف گزاریں۔
دوسری بات، نون لیگ والے بہت کوشش کریں کہ فارورڈ بلاک بنائیں، ادھر 101 بندہ چلے جائے، اکیلا عمران خان رہے تو 24 کروڑ عوام کی واضح اکثریت 80% عمران خان کے پیچھے آئے گی۔ عمران خان نے کال دے کے بھی کامیاب ہو گیا، آپ نے ان کے لوگوں کو شہید کیا، گولیاں چلائی، لاٹھی چارج کیا، شیلنگ کی، ربڑ بلٹ چلائے، گھیراؤ کر کے، بجلی بند کر کے اندھیرے چلائے تاکہ قاتلوں کی شناخت نہ ہو سکے، اندھیرا کیا گیا، بلیک آؤٹ کیا گیا۔ لیکن پھر بھی پوری دنیا نے بتایا کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ آپ نے اس کے قافلے کو، پرامن کو روک کر غلطی کی، اس کے بعد اس کے لوگوں پر گولیاں چلا کر اس سے بڑا جرم کر دیا۔ کہتے ہیں نانی نے قسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑتا اور پیڑا کرتا۔ عمران خان صاحب آپ کو اب سٹینڈ لینا ہوگا، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی قیمت پر آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا۔ جو پارٹی سے جاتا جائے، علی امین گنڈا پور کا احتساب کرے، ان کے بارے میں بہت خوفناک خبریں آ رہی ہیں، بہت ڈیمیج کر رہے ہیں، وہ بہت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تحریک کر لے، علی امین ان کو بھی ووٹ پڑے تو عمران خان کے نام پر پڑے، عمر ایوب کو بھی پڑے تو جس کو بھی پڑے۔ تحریک انصاف میں وہ ہو گیا جسے ساتھ والا نہیں جانتا تھا۔ تو عمران خان صاحب آپ کے عزم اور آپ کے ارادے اور آپ کے مقصد کے پیچھے لوگ آ رہے ہیں، چند لوگوں کے جیسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن سلمان اکرم راجہ کو ہر حال میں آپ کو بچانا ہوگا۔ لیکن یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ ہاں بشرا بی بی کو ادھر آ کے سخت لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اسد کیسر بیٹھے ہو، عمر ایوب ہو یا سینئر، ان سیاستدانوں کی زندگیاں بیت گئی ہیں۔ تو لہذا حکومت چاہے فارورڈ بلاک بنا لے، چاہے 10 بنا لے، ووٹ عمران خان کرے گا۔ نہیں تو چیلنج دے رہا ہوں میں ایک بات اپنے تجربے سے، صحافتی تجربے سے، نواز شریف کا ووٹ بینک، ایک پورے پاکستان میں الیکشن کرایا، نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی، مسلم لیگ اور عمران خان، اگر ان سب کی ضمانتیں عمران خان ضبط نہ کرا دے، پورے پاکستان میں ایک الیکشن کرائے، تو پھر مجھے کہیے گا وہ ایک حقیقت بن چکا ہے، وہ تمہاری جان نہیں چھوڑے گا، کیونکہ عوام اس کے ساتھ اس کو نہیں چھوڑ رہی۔ پاکستان کی عوام اس کے ساتھ جڑ گئی ہے، جس لیڈر کا عوام کے ساتھ رشتہ ہو، نہ وہ چور دروازوں سے آتا ہے، نہ وہ پیسے لوٹ خرید و فروخت کرتا ہے۔ قید اس نے سختیاں اس لیے نہیں کاٹی۔ اب آپ کوشش کریں فارورڈ بلاک بنانے کی، بناؤ، 101 بناؤ۔ جہانگیر ترین کو الگ کرا لیا نا آپ نے استقام پارٹی بنا کر، ان کا کیا انجام ہوا؟ پرویز خٹک کا کیا ہوا؟ سیاست ہی ان کی ختم ہو گئی۔ اب تو نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، یہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں۔ نواز شریف کے 35% لوگ بہت جلد اڑ جائیں گے جیسے ہی ان کی اقتدار جائے گی۔ خواجہ آصف آپ کو حساب دینا ہوگا ریحانہ ڈار کا مینڈیٹ چوری کرنے کا۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے ثانیہ مارٹون بھی کرایا، آپ فائرنگ کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ جس دن روز حساب ہوگا تو آپ کا ہر روز روز احتساب ہوگا۔ ناظرین، میں نے گزارش کیا کہ پرامن احتجاج کے بعد جس طرح بی بی سی نے فائرنگ کی تصدیق کی، دنیا بھر کے میڈیا نے کی، پاکستان کے میڈیا نے بہت سیاہ رول ادا کیا، بہت گندا رول ادا کیا۔ یار اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ کہیں پورے پی بی اے کے تمام ٹی وی کے مالکان جائیں کہ جناب ہم پر یہ پابندیاں ختم کی جائیں، ہم آئینہ ہیں، لوگ ہمیں نہیں دیکھیں گے۔ متی اللہ جان کو گرفتار کر کے اس بیچارے پر یہی قصور کر دیا۔ مجھے بھی اختلاف ہوگا اس کے، اور اس کو میرے سے ہوگا، آپ کو ہوگا۔ ہسپتال میں وہ ڈیڈ باڈیاں گننے گیا، انجر لوگ گننے گیا، ادھر سے اٹھایا، آپ لے گئے 2 بندوں کو، اور آپ نے کہا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بیٹے کا بیان سنے، وہ تو ثاقب بشیر کا بھلا ہو کہ اس نے ایک ٹاک شو میں کہہ دیا کہ وہ ہسپتال سے 2 بندے اٹھا کے لے گئے، منہ پر کپڑے ڈالے، کمرے میں بند کر دیا، کچھ بندے نامعلوم تھے، پھر دوبارہ ایک کمرے میں لگے، پھر منہ میں کپڑے ڈالا، اور انہوں نے کہا متی اللہ کو رکھ لیا اور مجھے چھوڑ دیا، اور پھر کپڑا ڈال کے منہ پہ جا کے پتہ نہیں F11 کہیں 9 پہ چھوڑ دیا۔ شاہد حقار عباسی، سابق وزیر اعظم جو خود مسلم لیگ نون کے رہے، انہوں نے کہا 3 قتلوں کی تو میں کہتا ہوں 3 کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا، جنہیں میں جانتا ہوں۔ عارفہ نور کے پروگرام میں انہوں نے کہا تمہارے خلاف یہ چارج شیٹ تمہیں پھانسی کے پھندے تک لے جائے گی، اگر میرا اللہ تعالیٰ نے چاہا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ خون نہیں چھپتا،
آپ جتنی مرضی سازشیں کر لیں، آپ جتنے مرضی جھوٹ بول لیں، خون نہیں چھپتا، خون بولتا ہے۔ یہی نظام قدرت ہے۔ پہلے سنا تھا، بہت پہلے ایک ناحق قتل ہوتا تو دیری آ جاتی، تو تم نے تو قتلوں کے انبار لگا دیے، تم نے تو ظلموں کے انتخاب کر لیے۔ لیکن ناظرین، 24 نومبر کو عمران خان نے کامیاب ہونا تھا دھرنے میں، انہوں نے 26 نومبر کو فائرنگ کر کے پوری دنیا میں بتا دیا کہ یہ حکومت جمہوری نہیں، عوام دشمن نہیں، عوام قاتلی پالیسیوں پہ پیر گامزن ہے۔ میری اداروں سے گزارش ہے، سپریم کورٹ جاگ جائے۔ آج جس کے بچے مرے ہیں وہ بھول جائیں اس پاکستان تحریک انصاف کے تھے، وہ پاکستان کا خون تھا۔ جو رینجر کے بھی ہے اس کا بھی پتہ چلے۔ وہ تو سنا ہے جس کی گاڑی میں آئے ہیں وہ تو ایک بہت بڑے بلڈر ہے، اور اس کا بچے کو کوئی لے گیا ہوا ہے، تو اس پہ پی ٹی اے پہ الزام نہ لگائے، یہ آپ کو پتہ چل چکا ہے۔ پی ٹی اے کے جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ان سب کے کوائف کرنے چاہیے۔ یاد رکھ لیں، عمران خان کو لیڈروں کی ضرورت نہیں، لیڈروں کو عمران خان کے نام کی ضرورت ہے۔ علیمہ خان کا رول بہت اچھا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے 1 درجن سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ جو بشرا بی بی نے زبان استعمال کی جو کاشف باسل پر مناسب نہیں تھی۔ یاد رکھ لیں، لوگ عمران خان کے مقصد کے اس کے کردار سے پیار کر رہے ہیں۔ عمران خان کو یہ مائنس کرنے والے خود مائنس ہو چکے ہیں، ہونا نہیں ہے، صرف جبر اور ظلم سے چل رہے ہیں۔ ظلم کی یہ رات ختم ہونی ہے، ان سب کا احتساب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت جلد عمران خان بہت بڑا انکشاف کریں گے اور اہم فیصلے کریں گے۔ ہاں، حماد اظہر تلاش گمشدہ ہے۔ عمران خان صاحب کبھی وقت ہو تو ان سے پوچھئے گا کہ آپ نے لاہور سے کتنے لوگ بھیجے، آپ کے گھر کے آپ کے حلقے سے کتنے لوگ پہنچے۔ لوگ جتنے پہنچے ایم پی ایم این نے زیادہ نہیں لائے، ادھر بھی زیادہ نہیں تھے، عمران خان کی کار پر پہنچے۔ تو عمران خان صاحب، آپ نے بھی عوام کو مایوس نہیں کرنا۔ لیڈروں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے نام کی ضرورت ہے، انہیں ان کے نام کو، آپ کے نام کا ووٹ پڑا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس ملک میں ظلم کا خاتمہ ہوگا، عدالتیں کردار ادا کرے گی۔ ہاں، آخری بات، ایک پولیس افسر سے کسی نے پوچھا، بہت بڑے بندے نے، سیاسی آدمی نے، کتنے مارے، کتنے کام کیا؟ اس نے کہا سر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا پلاٹ دینا۔ انہوں نے کہا پھر آپ کو پلاٹ نہیں، پلاٹس دینے پڑیں گے، یعنی کہ ظلم کے بدلے پلاٹ۔ انسانی خون کی قیمت کچھ نہیں۔ وہ ظالموں، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ ہمیں یقین ہے پھر اس امید سے کہ اللہ پاکستان میں رول آف لا ہو، ہر محب وطن کی حفاظت کرے اور ملک دشمنوں کو اللہ خاتمہ کرے، اور آئین اور اختیارات سے تجاوز کر کے جو بیوروکریسی اور پولیس افسر ظلم کرتے ہیں، جس دن ایسے 10 افسروں کو سزا دے دی گئی تو پاکستان میں سیاستدان ظلم نہیں کر سکیں گے۔ اصل ظالم یہ ہے، ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اور یہ ہمیں یقین ہے کہ عمران خان نے خود، میں نے ایک میسیج بھجوایا تو انہوں نے یقین دہانی کرائی، ایسے افسروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ پنجاب کے 3 افسروں کا ٹرائکا ہے، اس کی تفصیلات بہت جلد آپ کے سامنے لائیں گے۔ عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے، وہ پلس ہو گیا، نون حکومت مائنس ہو گئی۔ الیکشن تو درکنار، یہ تو بیرون ملک نہیں جا سکتے، اپنے حلقوں میں کیا جانا ہے۔ ناظرین، پھر گزارش کر رہا ہوں، بی بی سی کی سٹوری پڑھیں اور پاکستان کے میڈیا کو آئینہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔